یہ جو بیان اتنا سخت آیا ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا ریاکشن دوسرا، اور بھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن اس کو تمام حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات پاکستان فوج کے آرمی چیف کا موازنہ کیا میر جعفر کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں آج کا ٹیپو سلطان ہوں، آج کا برطانیہ امریکہ ہے، اور جس طرح ٹیپو سلطان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے دغا دیا ان کو، شاید انہوں نے یہ امپلائی کیا ہے کہ اس آرمی چیف نے بھی کیا ہے۔ میں جب سینئر افسران سے مل رہا تھا تو میں دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے، میں نے پوچھا، میں نے کہا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج وہ گلو ہے جو پاکستان کو جوڑ کے رکھی ہے، تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ فوج پاکستان کی گلو آرمی چیف ہے، اور جب آپ آرمی چیف کے اس طرح کرتے ہیں تو پھر ریڈ لائنز آپ کراس کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے 4 کور کمانڈرز ہیں جن کے بچے فوج میں ہیں، ڈی جی ایس پی آر کا مجھے پتا ان کے تو پہلے ہی 2 بچے فوج میں ہیں۔ انہوں نے کہا جی 4-5 کور کمانڈرز کے بچے خود فوج میں سرو کر رہے ہیں، 1-2 کے اور بھی جوائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس فوج میں جوائن کروائیں گے جہاں پہ جس کا آرمی چیف کے اوپر کوئی کہہ رہا ہو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ غدار ہے؟ کیا بہت زیادہ پولرائزیشن میں آپ جذبات تو نہیں جذبات میں نہیں بہہ گئے عمران خان؟ دیکھیں مالک، بات یہ ہے کہ آپ نے جس موضوع کا یا جس گفتگو کا، جس تقریر کا حوالہ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں سن رہا تھا شہباز شریف کی، گزرتے ہوئے میں نے کچھ لائنز سنی جس میں کہ وہ یہ کاز چیمپئن کر رہے تھے، کہ جس میں انہوں نے اس بات کو، دیکھیں جو اس وقت جو ہمارے مخالف ہیں، جو کہ میجورٹی سیاسی پارٹیز ہیں، ان کا تو یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو جوڑیں اس بات کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ۔ لیکن ساتھ میں سوال تو مجھے اس پہ ایک واقعہ آیا ہے جو شہباز شریف کی تقریر سن کے مجھے آیا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا، اس کی بڑی خوبصورت بیوی تھی اور یہ خود بہت ہی بدصورت تھا، تو بازار میں جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار دیکھو حور کے ساتھ لنگور، تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یار اس نے میری بیوی کو لنگور کہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا، عمران خان کا ایک کنسسٹنٹ اوپینین رہا ہے، ایک فیکٹ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ فوج پاکستان اس ملک کی گارنٹور ہیں، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی، اور ہم اسپیشلی جو کہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ویک ہو، اس میں ڈویژنز آئیں، علیحدہ کیا جائے، سنگل آؤٹ کیا جائے، تو پھر میرے ذہن میں وہ تقریریں آتی ہیں کہ جو کہ ہم نے پچھلے سال نواز شریف نے کلیئرلی اینڈ سنگلی ان باتوں کی ذکر کیا، جس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا آرمی لیڈرشپ کو، اس کے بعد ان کی بیٹی نے سنگل آؤٹ کیا، ابھی بھی 2-4 دن پہلے جو جلسہ ہوا ہے ان کا، اگر اس کو آپ جلسہ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہی نیریٹو دہرایا گیا۔ تو پاکستان کے عوام کنفیوزڈ ہیں۔ وہ کس طرح سے کنفیوزڈ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ ڈائریکٹلی نام لے کر فوج میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں کہ انہوں نے لیڈرشپ کے بارے میں ہر قسم کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے وہ اس کو مسلسل ایک جگہ پہ نہیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا کیریڈ اوے بائی ایموشنز ایز یو ور سیئنگ، نو، یہ کنسسٹنٹ ان کا ایک نیریٹو رہا جو انہوں نے بنایا، بیکاز آئی واز دین دا انفارمیشن منسٹر، سو آئی ڈیلٹ ود اٹ۔ اب حیرانگی اور ہمیں جو کنفیوژن ہوئی ہے پاکستانی عوام کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے ہم نے یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ جو کہ اس چیز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آج وہ حکومت میں۔ میں نے ایک سوال کیا اس پہ، میں نے یہ آپ کی والی بات کی، پھر میں باقی دوستوں کا بھی اس پہ رائے چاہوں گا۔ میں نے سوال کیا پریسائسلی، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس بات پہ اتنا غصہ ہے کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے ان کو آرمی چیف کو ملا دیا ہے میر جعفر سے،
اور ان کو ٹیپو سلطان سے ملایا عمران خان کو، تو نواز شریف صاحب نے تو نام لے کے کرٹیسائز کیا تھا. انہوں نے تو نام لیا تھا جنرل باجوہ کا، انہوں نے نام لیا جنرل عرفان کا، انہوں نے نام لیا جنرل فیض کا. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آئی. انہوں نے کہا جی انہوں نے جب بالکل اس پہ ناراض بڑے تھے، وہ ظاہر ہے انہوں نے اس پہ ہی بڑا رد عمل آیا، لیکن یہ آگے سے جواب آیا کہ ان لوگوں نے الیکشن کی بات کی، وہ کی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پولیٹیکل جیری مینڈرنگ کی ہے، لیکن کسی نے غداری کا الزام نہیں لگایا کہ ملک سے غداری، کسی باہر کے ساتھ مل کے، فورن پاور کے ساتھ مل کے آپ نے غداری کیا. یہ وہ ریڈ لائن ہے. انہوں نے یہ تو کہا کہ آپ نے الیکشنئرنگ میں پنگا کیا ہے، وہ جو چیزیں کی ہیں. آپ نے کسی بھی سٹنگ آرمی میں غداری کا الزام نہیں لگایا. تو یہ جو اب آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے، یہ ریڈ لائن بہت بڑی. میں اس کا بڑا مختصر سے جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی جو میں نے حور اور لنگور کی بات کی ہے نا، تو شہباز شریف اور نواز شریف دے آر بیسیکلی گڈ کاپ اینڈ دا بیڈ کاپ. دے ہیو پلیڈ دس گیم فار ٹو لانگ وچ ایوری بڈی نوز. یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا گیم کھیلتے رہے ہیں کہ میں جی حضوری کروں گا اور آپ جو ہے نا دب کے رکھو. اب جو انہوں نے یہ کمنٹ دیا ہے اور یہ تقریر جو کی ہے، اس میں بیسیکلی واز ریفرنگ تو آپ کے خیال میں یہ انوسنٹ ریمارک ہے؟ نو انوسنٹ. دس واز اباؤٹ نواز شریف اینڈ شہباز شریف who have acted at the behest. سپہ سالار لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سپہ سالار جو وہ بندہ جس کا ذکر ہے میں جو بھی تھا جعفر، تو پھر تو میر جعفر سپہ سالار ہوا نا. دیکھیں تو پھر یہاں کے میر جعفر بھی سپہ سالار ہوئے. ہمارے نزدیک یہ دونوں ہیں، دو بھائی ہیں. کارا صاحب آپ نے بات سنی، آپ نے پورا. اچھا کارا صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. دانیال ہمارے ساتھ ہیں جی. دانیال صاحب آپ نے بات سنی شبلی صاحب کی پوری. وہ تو کہہ رہے